السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین. الحمدللہ ہم آیت نمبر 17 شروع کی تھی یا 16 شروع کی تھی؟ 16 آیت ہم نے، آیت نمبر 16 ہم نے شروع کر دی تھی، اور سورۃ یاسین کا دوسرا حصہ چل رہا ہے جس میں تاریخ سے ایک واقعہ، تاریخ کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، اور پھر ان 2 کی سپورٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور تیسرے کو بھیجا، جنہوں نے اپنی دعوت جو تھی وہ سمپلسٹک وے میں قوم کے سامنے، قریہ کے سامنے رکھی. آیت نمبر 16 میں آیا تھا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، یقیناً ہم سب تمہاری ہی طرف بھیجے ہوئے ہیں. اس میں جو سبق آپ نے اور میں نے کل دیکھنے شروع کیے تھے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انسان کو انبیاء اور رسولوں سے اپنی زندگی کے لیے جو سبق لینے چاہیے، اس میں آج کے دور کے حساب سے بہت اہم سبق یہ آتا ہے کہ چاہے دنیا آپ کے اسلام کے لیے کچھ بھی کہتی رہے، اگر آپ قرآن کو معجزہ اور آپ اپنے اسلام کو توحید کا پیغام سمجھتی ہیں تو آپ کا کنوکشن آپ کو اس اسلام کے اوپر عملی طور پر جمع کر رکھے. یہ ایک مین سبق ہے جو ان تمام آیات میں سے ایکسٹریکٹ کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان رسولوں کے بارے میں جہاں تک سورۃ یاسین کی آیات بتاتی ہیں، ان رسولوں کا یہاں کوئی فالوور نہیں تھا. حالانکہ ایک قریہ کے اندر 3 رسول ایٹ اے ٹائم موجود تھے، لیکن فالوور کوئی نہیں تھا. فالوور نہ ہونا، سامنے لوگوں کا نہ ہونا، خاندان میں سپورٹ نہ ہونا، یہ انسان کو اس کے عمل سے دور نہ کر دے. یہی تعلیمات ہمیں قرآن رسولوں کی کہانیوں اور قصوں سے دینے کی کوشش کر رہا ہے. آج جس دور کا آپ اور میں حصہ ہیں، اس میں آپ اور میں تو کسی لیول تک پھر بھی ہمت کر کے کسی نہ کسی عمل کے اوپر جڑے رہتے ہیں، لیکن آپ اگر اپنی یوتھ کو دیکھیں، اپنی اولادوں کو دیکھیں، تو ان کے لیے اسلام کے شعائر کے اوپر قائم رہنا، بیسک آبلیگیشنز کو ہی تھام کر رہنا بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آس پاس ماحول اسلامی نہیں ہے، آس پاس لوگ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں. انفیکٹ جو خود مسلمان ہیں اور وہ سم ہاؤ کسی طرح سے ہمارے بچوں کے لیے ایک پاور کی پوزیشن میں ہیں. آپ اپنے ایک 12 سال 15 سال 16 سال 24 سال کے بچے کو ذہن میں لے کر آئیں جو اسکول، ہائی اسکول اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. جب وہ پاپولر کلچر یہ دیکھتے ہیں کہ خود ان کے مسلمان ٹیچر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو زیادہ جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بچے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. اور جب آپ کا انٹیلیجنسیا، جب آپ کا ایکیڈیمیا ایسی باتیں کرتا ہے، سو یوتھ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میری اماں کے پاس ایکیڈیمیا جیسا علم تھوڑی ہے، تو اگر میری اماں جو ہیں وہ رواجی، سماجی یا قرآن کے دین کی بات کر رہی ہیں تو وہ زیادہ نہیں جانتی، میرا اسکول اور میرے ٹیچرز بہت زیادہ جانتے ہیں. اپنے بچوں کو یہ کنوکشن رسولوں والا ٹرانسفر کرنا ماؤں کا کام ہے کہ چاہے ٹیچرز بھی اسلام کے خلاف بولیں، چاہے اسکول بھی سٹل انداز میں اسلام کے خلاف زہر دماغوں میں ڈالے. اور اسکول، کالجز خاص طور پر ایک ایسا میڈیم ہے جو ہمارے بچوں کے دماغوں کو بہت سٹل انداز میں پلیوٹ کرتا ہے. اسکولز کے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ڈیبیٹس، جو مختلف سپیکرز آتے ہیں جن کو اسپیشل سپیکرز کہہ کے بلایا جاتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم جو کمپلسری ٹائمنگز کے اندر سپیکرز کو بلایا جاتا ہے، اس میں آپ دنیا بھر کے سپیکرز کو بلا سکتے ہیں، ہر طرح کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے. لیکن اسلامک سپیکر کو آپ اس ٹائم پہ بلاتے ہیں جس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کمپلشن بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ یوزلی اسٹوڈنٹ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ رکنا پسند نہیں کرتے ہیں.
سو ہر چیز پر ڈیبیٹ ہو جائے گی, ہر چیز پر ڈسکشن کیا جائے گا, لیکن اسلامک ڈسکشنز کی جب بات آتی ہے, جب اسلامک ڈاگما کو پروموٹ کرنے کی بات آتی ہے, اس وقت اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کی طرف سے بہت آرام سے آپ کو ایک جملہ سننے کو مل جاتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر ریلیجن ڈسکس نہیں کرتے ہیں. سو یہ کنوکشن آپ کو اپنی اولادوں کو دینا پڑے گا کہ چاہے ماحول کنڈیوسو نہ بھی ہو, ان کو اپنے دین کو نہیں چھوڑنا. اس چیز کو ہم اگر ان کو سمجھائیں گے, اور قرآن کی سورہ یوسف کی آیت ادعو اللہ علی بصیرہ, میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں فل انسائٹ کے ساتھ. یہ انسائٹ آپ کے اور آپ کی اولاد کے اندر آنا چاہیے. مجھے پورا احساس اور مجھے پورا اللہ پر توکل اور دین پر توکل ہو کہ میں اس دین کے اوپر عمل کیوں کر رہی ہوں. بعض لوگ آج اکیلے ہونے کی وجہ سے, خاندان میں اور معاشرے میں اور دوستوں میں سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے دین میں آگے نہیں بڑھ پاتے. بعض لوگوں کے لیے شیطان بعض کم عمل لوگوں کو, یا بعض یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بیئر منیمم عمل کرنے والے لوگوں کو ہی ایک بہت بڑا بلڈنگ, ایک سٹمبلنگ بلاک بنا دیتا ہے. آج الحمدللہ جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں, وہاں دین کی تعلیم بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے, اور اگر آپ گھر سے نہیں بھی نکلتے ہیں تو آپ کو یوٹیوب پر اور آپ کو واٹس ایپ پر بہت کچھ سننے کو مل جاتا ہے. دین کی تعلیم عام ہو رہی ہے, شریعت کا حلال اور حرام واضح ہو رہا ہے, مسلمانوں کی آبلیگیشنز سامنے آ رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کھل کر سامنے آ رہا ہے, صحابہ کی قربانیاں نظر آ رہی ہیں. اس کے باوجود آپ کو ایک میجر میجورٹی نظر آتی ہے جو دین پر اپنی بے عملی کا سارا نزلہ گراتی ہے مولویوں کے اوپر. ہے نا ایسی ایک میجورٹی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے دین پر عمل کیسے کر سکتے ہیں جس کے مولوی ایسے ہیں. حالانکہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے عقیدے پر لے کر آ جائیں, ایمان پر لے کر آ جائیں, اسلام پر لے کر آ جائیں, تو آس پاس کتنے ہی بے عمل لوگ کیوں نہ ہوں, آپ اپنے آپ کو کنوکشن کے ساتھ, فرمنس کے ساتھ جو ہیں وہ اسلام پر جمع کر رکھتے ہیں. یہی چیز آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آس پاس کے مسلمانوں کی بے عملی مجھے عمل سے دور نہ کرے اور میرے ایمان کو شیٹرڈ نہ کرے. انبیاء نے یہی کر کے دکھایا. آپ دیکھیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ, اور ہمارے طبقے کے اندر اس طرح کے سوال کر کے بہت کنفیوژن کریٹ کیے جاتے ہیں, اور ان سوالوں سے دین سے دور ہوا جاتا ہے جو دین کا بیسک نہیں بنتے. مثال کے طور پر یہ بہت کامنلی بے عمل ہونے کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی. یہ سوال ایسا کیا جاتا ہے نا, اور پھر جب اس کا اپروپریٹ جواب لوگوں کو نہیں ملتا, اس لیے کہ میجورٹی کو اس کا جواب نہیں دینا آتا, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے, بہت ہی لاجیکل دین ہے. لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کیوں کی. بعض مسلمانوں نے ویسٹرن امپریشن کے اندر آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں وہ 9 سال کی نہیں تھیں, وہ 18 سال کی تھیں. بالکل غلط. آپ کے پاس تمام روایات اور آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس موجود ہے. حضرت عائشہ کی جب رخصتی ہوئی ہے تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں, اس وقت یقیناً ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے دلیل دینا شروع کروں, بٹ دا پوائنٹ از, اگر کوئی مسلمان آپ سے یہ کہتا ہے رسول اللہ کی شادی کو ایشو بناتا ہے, آپ کے نکاحوں کو ایشو بناتا ہے, اور حضرت عائشہ کی عمر کو ایشو بناتا ہے, آپ اس سے صرف 2 سوال پوچھ لیجئے. کیا قرآن میں یہ دونوں ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں احکامات بنا کے؟ نہیں ہوئے ہیں. قرآن, آپ ان سے یہ سوال کریں کیا آپ کو قرآن کا معجزہ ہونا سمجھ آتا ہے, آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور اگر آپ ایک اللہ کو اور توحید کو مانتے ہیں, سو کم سے کم اتنا مان جائیں. باقی یہ ایشوز اور اس طرح کے کئی ایشوز وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کر لیں گے. کم ود اس, کم ان دا کلاسز, لسن ٹو قرآن, لسن ٹو اسلامیات, لسن ٹو شریعت. جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو سنیے, اور اس کے بعد آپ کا دل کھلنا شروع ہو جائے گا. یہ کامن گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر سے آپ کو لوگوں کو لا کے دین میں کسی طرح سے پینیٹریٹ کرانا ہے. ابینڈن نہیں کریں لوگوں کو. لوگ ایسے سوال کریں گے کہ جس سے آپ پٹ آف ہو جائیں گے. رسولوں سے بھی ایسے سوال کیے جاتے تھے جس سے وہ پٹ آف ہوتے ہوں گے, لیکن وہ اپنا کول کنٹرول میں رکھتے تھے. وہ اپنے آپے سے باہر بھی نہیں ہوتے تھے, اور ان کو کسی بھی طرح سے ان کے اپنے عمل سے ان کی جو نافرمان قومیں ہوتی تھیں وہ ہلا نہیں پاتی تھیں. تو آپ کو اس لیول تک اس کہانی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جتنا قریہ کی تکذیب بڑھی, رسولوں کے پیغام کی تاکید بڑھتی چلی گئی. رسولوں نے جتنا دیکھا کہ قوم بدتمیزی کا شکار ہو رہی ہے, آرگیومنٹس پیش کر رہی ہے, غصے میں, ایگریشن میں آ رہی ہے, رسولوں کا اتنا زیادہ اخلاق بڑھتا چلا گیا, اتنا ان کا جو ٹالرنس لیول تھا وہ بڑھتا چلا گیا. رسولوں کا میسج وہی رہا جو وہ شروع سے دے رہے تھے,
انہوں نے اپنے میسج کو ڈائلیوٹ نہیں کیا، پیشنس کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہے. اور لوگوں کی نظریں، لوگوں کے طنز، اور آگے آیت میں آ جائے گا لوگوں کے بہت بڑے بڑے تھریٹس ان کو ان کے عمل سے ہلا نہیں سکے. آپ دیکھیں اس لیے انہوں نے کہا تھا ربنا یعلم، اللہ یعلم نہیں کہا تھا. ربنا لانا اللہ کی جگہ پر یہ دائی کے لیے، پیغام پہنچانے والے کے لیے، عمل کرنے والے کے، جس کے خاندان میں کوئی بھی اس کی سپورٹ نہیں ہے، جب وہ اللہ کی جگہ رب کہتا ہے اور پورے مفہوم کی سمجھ کے ساتھ کہتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ چاہے میرا کوئی ساتھ نہ دے، میرے لیے میرا چیریشر، میرا نرشر، میرا سسٹینر، مجھے پالنے والا، مجھے سنبھالنے والا، مجھے زندہ رکھنے والا، مجھے رزق دینے والا کون ہے؟ میرا رب ہے. تو یہی چیز آپ کو رسولوں کی دعوت میں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بھی پختہ کیا، میسج بھی دے دیا کہ ہمارا ہادی جو ہے، ہمارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے. آگے رسولوں نے کیا کہا آیت نمبر 17 میں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ہمارا کام ہے پہنچا دینا. ہمارے کندھوں پر صرف اس میسج کو کنوے کر دینے کی رسپانسبلٹی ہے. اور رسول یہ بات جانتے تھے کہ جب وہ پیغام کو ڈائلیوٹ نہیں کریں گے تو یقیناً ان کے اوپر اس پیغام کو پہنچاتے رہنے سے مشکل آئے گی. جب آپ بھی اپنے عمل میں پیچھے نہیں ہٹیں گی، جب علم آ جائے گا اور آگے عمل کو اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر اپنے آج کو کرنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی. لوگ رکاوٹ آپ کے لیے کریٹ کریں گے، لیکن آپ کا کام بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسلی دیں کہ آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، حق پر جمنا ہے اور حق کی دعوت آس پاس کے لوگوں کو دیتے جانا ہے. یہی رسولوں کی، یہی انبیاء کی سنت ہے. ہم نے پیچھے سورت یاسین میں پڑھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس مکی دور میں، اس ٹائم پر جب سورت یاسین نازل ہوئی ہے تو جو پرسیکیوشن آ رہی تھی آپ کو تسلی دی گئی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، ڈونٹ وری. اور ہاں اس سیدھے راستے پر مشکل آئے گی، آپ کا کام ہے ذمہ داری کو تھامے رہنا اور عمل میں آگے سے آگے پہنچتے رہنا. اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو کانسٹنٹ آیات کا ایک دوسرے سے ٹائے ہونا نظر آتا ہے. یہی ہے قرآن کا القرآن یفسر بعدہ، قرآن کی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اس کی تفسیر کرتی ہے. یہ ربط آپ کو کانسٹنٹ سورت یاسین میں نظر آتا ہے. تو رسولوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں اور ہم اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں. یہ رسپانسبلٹی رسولوں پر آتی تھی کس ٹائٹل کے تھرو؟ مرسلون کے تھرو. مرسل کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کا پیغام لے کر اس کو کہیں پر ڈیلیور کرتے ہیں. سو اس مرسلین کی رسپانسبلٹی کی وجہ سے خود بھی رسول صراط مستقیم پر قائم رہتے تھے اور اس کے بعد اوروں کو اس دعوت کو دیتے رہتے تھے. آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے اپنے خاندان کے اندر، اپنے خاندان میں نہیں تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر اس دعوت کے کام کو پہنچاتے رہنا ہے. گھر میں آپ کو لگے شوہر نہیں سنتے، اولاد نہیں سنتی، ماں باپ نہیں سنتے، بہن بھائی نہیں سنتے، ساس سسر نہیں سنتے، اٹس اوکے. پیار، محبت، خلوص، کائنڈنس، سنسیئرٹی کے ساتھ بتاتے رہیے. اور یاد رکھیں دل کھلے گا لوگوں کا. یہ اللہ کا کلام ہے. سب مسلمان ہیں، تھوڑا غافل ہو گئے تو کیا ہو گئے، دل میں تو سب اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں. ہم جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں الحمدللہ، کتنے بھی ٹوٹے پھوٹے صحیح، کتنے بھی بے عمل صحیح، اللہ کی محبت کا کوئی نہ کوئی فریکشن کسی نہ کسی کے دل میں ضرور ہے. سو ہمت کے ساتھ پیغام پہنچاتی رہیں. آپ کا اور میرا کام بھی یہی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ ضرور آپ کی بات سنیں گے، لوگ ضرور دین پر آئیں گے، لوگ ضرور عمل کرنا شروع کریں گے، تو کبھی میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ لوگ دین پر آ گئے اس لیے کہ میں نے پہنچایا بہت اچھا تھا، میں نے بہت واضح پیغام دیا تھا، میں نے اچھی مثال بن کے دکھایا تھا. آپ کی اور میرے کہنے سے، آپ کی اور میری محنت سے لوگ نہیں آئیں گے. لوگ کیسے آتے ہیں؟ اللہ کے کلمہ کن سے لوگ آتے ہیں. جب اللہ دیکھتا ہے کہ بتانے والے نے بہت خلوص سے بتایا اور سننے والے نے خلوص سے سنا، تب کن فیکون جو ہے وہ فورس میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ دو اینگل بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جو بتانے والا ہے اور جو سننے والا ہے ان دونوں کو بھی تو اپنی کوشش ریکارڈ کرانی ہے. آپ رزلٹ نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ آپ اس میں ایفرٹ نہ ڈال دیں، اور آپ کی اور میری ایفرٹ دیکھی جائے گی. اگر میں بتانے والی ہوں تو اللہ میرے خلوص کو دیکھے گا کہ کیا میں شہرت اور فیم کے لیے بتا رہی ہوں یا میں خلوص اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے بتا رہی ہوں.
اور اللہ سننے والے کی کیفیت کو دیکھے گا. کیا سننے والا واقعی اپنے اندر اچھی تبدیلی لانا چاہتا ہے؟ جب یہ دو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں کوشش کے، بتانے والے کا خلوص، سننے والے کی محبت اور کانشیس لیول، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فیکون ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سننے والے کا دل کھول دیتے ہیں. تو یہ کام ہے آپ کا اور میرا کہ ہم اپنی طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ میرے اس محنت میں افیکٹونیس کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا. چاہے میں قرآن استعمال کر رہی ہوں، پھر بھی میرے قرآن کے استعمال کرنے سے افیکٹونیس نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اس میں شامل نہ ہو جائے. کیونکہ انسانوں کے دل کس کے اختیار میں ہے؟ انسانوں کے دل اللہ کے اختیار میں ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جب چاہے لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہے. تو لوگوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس کنوکشن اور کانفیڈنس کے ساتھ اس راستے پر چلتی رہیں. جہاں تک بلاغ اور مبین، یہ 2 ٹرمینالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. قرآن میں کثرت کے ساتھ یہ 2 آپ کو کمبینیشن الفاظ کے یہ پیئر آپ کو ملتا ہے. بلاغ المبین کا، بلاغ کہتے ہیں کمیونیکیشن کو. عام زبان میں ہم کہتے ہیں بلاغ از کمیونیکیشن. بلاغ از عربی زبان میں از ناٹ جسٹ کمیونیکیشن، اٹس دا موسٹ افیکٹو وے آف کمیونیکیشن. اگر آپ اس کو دیکھیں، عربی زبان میں پوری ایک سائنس ہے جس کو بلاغہ کہا جاتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا جو کہ عربی گرامر پڑھتا ہے. بلاغہ ایک پوری سائنس ہے. بلاغہ از دا موسٹ افیکٹو وے آف کمیونیکیشن. صرف پہنچا دینا نہیں ہے، افیکٹو وے میں پہنچا دینا ہے. اور کس طرح سے افیکٹو وے میں پہنچا دینا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان جو الفاظ بولتا ہے یہ الفاظ ویپنز کی طرح ہوتے ہیں. جب آپ ویپنز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ بوئنگ ایرو استعمال کر رہی ہیں، تیر چلا رہی ہیں، سو آپ کے اس تیر کو پھینکنے کی ڈائریکشن کہاں ہوگی؟ جہاں ٹارگٹ ہوتا ہے. جب آپ دعوت و تبلیغ میں الفاظ استعمال کرتی ہیں تو یہ الفاظ ویپن ہوتے ہیں اور ان کا ٹارگٹ سامنے والے کا دل ہوتا ہے. مفسرین کے مطابق آپ کی دعوت کے الفاظ، اور اگر آپ دعوت نہیں بھی دے رہے، ایک دعوت ہوتی ہے اس طرح ہم کلاس سسٹم، کلاس سٹائل کے انداز میں دعوت دے رہے ہیں. ایک ہم چلتے پھرتے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ہم جو گھروں میں عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو فون پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو اپنی میٹس کے ساتھ جو ہیں وہ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب اپنے گھر میں والدین کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، اٹس آل ٹائم دعویٰ. سو آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کے الفاظ ویپنز کی طرح ہوتے ہیں. اور جب آپ کے الفاظ ویپنز ہوتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ سامنے والے کا دل ہوتا ہے. جتنے آپ کے الفاظ میں خلوص ہوگا اتنا دل پر جا کر امپیکٹ سٹرونگ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ یاد رکھیں ہم نے کہا بلاغ وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو افیکٹو ہو. تو اسکالرز کہتے ہیں بلاغ وہ کمیونیکیشن ہے جو سیدھی کانوں سے چیسٹ میں، دل کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے، which will trigger your emotions. This is بلاغ. بلاغ ایسے پہنچا دینا کہ سننے والے کے ایموشنز ٹریگر ہو جائیں، ایسے پہنچانا کہ سامنے والے کے اندر آپ کا جو ایک ایموشنل ہائی تھا وہ ٹرانسفر ہو جائے، جو آپ کے جذبات تھے وہ آپ کے الفاظ کے تھرو وہاں ٹرانسفر ہو جائیں. تو بلاغ ہوتا ہے ہارٹ پینیٹریٹنگ ٹرانسفارمیٹیو کمیونیکیشن. اگر میں اس کو بہت سمپلیفائی فارم میں بتاؤں آپ کو، وہ جو آپ کے سیدھے دل میں جا کر اتر جائے. اٹس ناٹ جسٹ کمیونیکیشن، اٹس موسٹ افیکٹو پینیٹریٹنگ ٹرانسفارمیٹیو انفارمیشن یا کمیونیکیشن. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلاغ ہے جو آپ کے دل کے اندر تبدیلی لائے. اور یاد رکھیں پیچھے آیات آئی تھیں، اللہ نے کہا تھا اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. انا نحن نحیی الموتى. جو دل مردہ ہیں، جو روحیں مردہ ہیں، جو روحیں بیمار ہیں، جو روحیں پیرالائزڈ ہیں، اللہ کا کلام ان کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. اس لیے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم پہنچا دیں مردہ کو زندگی دینے کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری یہاں پر جو چیز آئی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ نے خالی بلاغ نہیں کہا، اس کی کوالٹی ایک اور آئی ہے. بلاغ اٹ سیلف افیکٹو کمیونیکیشن ہے جو ایموشنز کو ٹریگر کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ایک اور کوالٹی ساتھ میں دی ہے، المبین. المبین ابانا سے ہے، حمزہ با الف نون. ابانا مطلب ہوتا ہے ٹو سیپریٹ، یعنی یہ وہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے جو صرف آپ کے ایموشنز کو ٹریگر نہیں کرے گی، بلکہ صرف آپ کے ایموشنز کو اپیل نہیں کرے گی، بلکہ یہ جا کے آپ کے مائنڈ سیٹ میں رائٹ اور رانگ کی کلیئرٹی دے دے گی. ابانا ٹو سیپریٹ، کس چیز کو سیپریٹ کرنا؟ جھوٹ کو سچ سے، باطل کو حق سے،
جو ظلمات ہیں ان کو نور سے. صحیح. یہ خود بخود سیپریٹ کرتا ہے. بلاغ از آلریڈی افیکٹو کمیونیکیشن. بلاغ امپیکٹ کرتا ہے ایموشنز کو. مبین امپیکٹ کرتا ہے فریم آف مائنڈ, آپ کی تھنکنگ پیٹرن کو. سو قرآن بہت افیکٹو کمیونیکیشن ہے. قرآن صرف آپ کے دل کو نہیں چھوتا, قرآن آپ کے دماغ کے جو تھنکنگ پیٹرن ہیں ان کو بھی کلیئرٹی دے دیتا ہے, ان کو بھی سمجھ دے دیتا ہے. آپ کا اور میرا کام یہی ہے, جب بھی آپ دین کے حوالے سے کسی کو سمجھانا چاہیں, یا آپ کو تمام اسکالرس کے اندر حکمت نظر آتی ہے, ان کی میتھڈالوجی نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں کی میتھڈالوجی یہی ہوتی تھی کہ جب وہ اسپیچ دیتے تھے تو ان کی اسپیچ میں صرف اور صرف جذبات نہیں ہوتے تھے. اب اتنے جذبات آئے کہ مائک پہ ایک ہاتھ مارا اور مائک وہاں نیچے گر گیا. بعض لوگوں کی اسپیچ میں اتنے جذبات ہوتے ہیں, ایک مائک نیچے گرتا ہے, پھر دوسرا مائک نیچے گرتا ہے, پھر تیسرا مائک نیچے گرتا ہے. سو جذبات بھی ہوں, ایموشنز کو بھی ٹریگر کریں, بٹ وہ چیز آپ کے انٹلیکٹ کو بھی ٹریگر کرے. بات ایسی ہونی چاہیے, انفارمیشن ہو دل کو ہلانے والی, انفارمیشن ہو کلیئرٹی آف تھاٹ دینے والی, انفارمیشن ہو کہ جس سے بات جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں پہنچائی جائے. حکمت آتی ہے اس سے انسان میں. مثال کے طور پر چلیں سمجھیں آپ یہاں نماز پڑھ رہی ہیں اسی گھر میں کلاس کے بعد. یہ تو پھر کلاس کے بعد بات ہوگی نا, تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ ماحول ہو گیا. اس کو مت امیجن کریں. ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں. آپ مسجد میں کہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اور اکثر رمضان میں تو الحمدللہ خواتین مسجد چلی جاتی ہیں, اور آپ کے برابر میں جو خاتون کھڑی ہیں ان کا دوپٹہ شفون کا ہے. صحیح نظر آتی ہیں آج کل ایسی خواتین؟ ابھی بھی نظر آتی ہیں, کوئی بات نہیں. اب آپ کے برابر میں صف میں کھڑی ہیں, آپ نے 4 فرض کی نیت کر لی امام صاحب کے پیچھے. سارا ٹائم آپ کا کانسنٹریشن اس بات پر نہیں رہتا کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں. آپ کا کانسنٹریشن اس بات پر رہتا ہے کہ میں کیا کہوں ان خاتون کو, سلام پھیر کے کیا کہوں ان خاتون کو. کہیں, بالکل کہیں. اس وقت اپنا ذہن نماز پر فوکس کریں. اگر آپ کو موقع مل جائے, ضروری نہیں ہے موقع ملے, کبھی کبھی موقع نہیں ملتا, آپ نے اپنی سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہنا اپنا فرض سمجھنا ہے, یا آپ نے اپنی تسبیحات پڑھنی ہے, تو دیکھ لیجئے کہ کیسا ماحول اور کیسا آس پاس کا اس وقت انوائرمنٹ بن رہا ہے. اگر کہنا ہے سو اسٹریٹ فارورڈ مت کہیے آپ کا دوپٹہ بہت پتلا ہے, اس میں نماز نہیں ہوگی. دس از ناٹ بلاغ المبین, دس از ناٹ بلاغ المبین. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دوپٹہ سلپ کر رہا ہے, میں آپ کو, ابھی زیادہ تر ہمارے پاس ایکسٹرا چادریں تو ہوتی نہیں, کچھ ایسا کہیے کہ جس سے ایک ڈائریکٹ اوفینسو موڈ میں وہ خاتون نہ آ جائیں. کچھ ایسا کہیے, یا پہلے مسکرا کے پہلے سلام کریں, السلام علیکم, جانی پہچانی لگ رہی ہیں. جھوٹ نہیں ہوگا, صحیح ہے. ہم سب ایک دوسرے سے مل چکے ہیں. یہاں جتنے لوگوں سے ہماری پہلی دفعہ نزیہ کے گھر پہ اس رمضان ملاقات ہو رہی ہے, چاہے ہم دنیا میں پہلی دفعہ مل رہے ہیں, ہم ایک دفعہ پہلے مل چکے ہیں. سارے مل چکے ہیں. کہاں ملے؟ عہد الست میں, جب اللہ نے سب روحوں کو گیدر کیا تھا, تو آپ کے ملتی جلتی لگ رہی ہیں کچھ. دس از جسٹ دا اوپننگ آف دا چیمبر آف دا ہارٹ. آپ نے ایک دل کا راستہ کھول دیا. اب آپ نے جب دل کا راستہ کھول لیا, ملتی جلتی لگ رہی ہیں, تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. Now whatever you will say in a controlled tone, with مسکراہٹ, with sincerity, انشاءاللہ ان کے دل پر اثر ہوگا. This is effective communication. اور ایسا کوئی جملہ کہ جس سے آپ کی محبت ان تک چلی جائے مسکراہٹ کے ساتھ. دعوت کے اندر بہت امپورٹنٹ فیکٹر صرف الفاظ کبھی کبھی نہیں ہوتے ہیں, آپ کی اپنی باڈی لینگویج اور آپ کے فیشیل ایکسپریشن بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. الحمدللہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اور میں ان کو اوفینسو ہو کر کے آپ کا دوپٹہ بہت پتلا ہے, نماز نہیں ہوگی اس کے اندر آپ کی, یہ کہنے کے بجائے ایک بلاغ المبین والا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور جتنا انسان قرآن سے جڑتا ہے, جتنا انسان انبیاء اور رسولوں کی تبلیغ کے انداز کو سنتا ہے, اتنا انسان کے اندر یہ ٹھہراؤ, یہ میچورٹی, یہ حکمت آتی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ انبیاء اور رسولوں والی بلاغ المبین والی کلیئرٹی دے دے. آگے آیت نمبر 18 میں اب قوم کاؤنٹر آرگیومنٹ کر رہی ہے. 18 میں اس اصحاب القریہ جو تھے ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. قالو, انہوں نے کہا, انا, یقیناً ہم سب, تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. یقیناً ہم تو تم سب کو, کن سب کو, یعنی تم تینوں رسولوں کو اپنے معاشرے کے لیے قرض سمجھتے ہیں, بیڈ اومن سمجھتے ہیں, بد شگونی سمجھتے ہیں.
اس لیے کہ تم نے ہمارے معاشرے کا سکون تباہ کر دیا ہے. خاندان میں ایک دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے علم آنے کے بعد. پہلے سب نارمل چل رہا تھا, ایک رواجی سماجی لائف سٹائل تھا, جو سب کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے تھے. پھر اللہ کی رحمت سے, ماں باپ کی دعاؤں سے, انہی ماں باپ کی دعاؤں سے جو پھر بعد میں ہمیں بہت ڈانٹتے بھی ہیں. میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. چاہے آپ کے ماں باپ بدعت میں انوالو رہیں اور آپ آگے نکل کر سنتوں کو تھام لیں, پھر بھی یہ بات کا یقین رکھیں آپ جہاں پہنچی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے بعد اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچی ہیں. اگر یہ احساس آپ کے اندر رہے گا, آپ کبھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کبھی بے ادبی سے بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ کبھی ان کے رائٹ کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو جب خاندان میں سب ایک جیسا چل رہا ہوتا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. پھر جب علم آتا ہے کسی ایک کے پاس اور وہ دیکھتا ہے کہ صحیح احادیث کا علم یہ ہے, صحابہ کا عمل یہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن یہ کہتا ہے, اور وہ اپنے 1 2 4 عمل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے, تو سارا معاشرہ اس کے پیچھے اور سارا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, یہ کہہ کے کہ تم نے تو گھر کا سکون ختم کر دیا ہے. دس از کامن. ایک عورت کہتی ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حجاب کروں گی اور میں ہر نامحرم سے حجاب کروں گی, یا میں آگے بڑھ کر ہر نامحرم سے اپنا چہرہ چھپاؤں گی. پورا خاندان اس کی جان کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر بیٹی بھی ارادہ کرتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ مجھے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا, اس کے رشتے کیسے آئیں گے؟ مائیں روکتی ہیں کہ نہیں روکتی ہیں؟ مائیں روکتی ہیں. اور اگر مائیں یا بیوی کسی کام میں ارادہ کر لیتی ہے اور شوہر روکتا ہے تو پھر بھی ایک آپ کو جو ہے وہ کانسٹنٹ ریزسٹنس فیل ہوتی ہے. یہی انداز آپ کو یہاں ان قریہ والوں کا محسوس ہو رہا ہے. رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے معاشرے کا سکون خراب کر رہے ہو, تم ہمارے معاشرے کی بدشگونی ہو, بیڈ اومنز ہو, اس لیے کہ ہم تمہیں اپنے لیے قرض سمجھتے ہیں. لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا, دیکھو اگر تم باز نہ آئے, تھریٹس پر اتر آئے, دھمکی دے رہے ہیں, اور دھمکی دے رہے ہیں مرسلون کو. لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا, اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ, ہم تم سب کو, ہم تم تینوں کو رجم کر دیں گے. رجم کا لفظ ہمارے لیے جانا پہچانا ہے. رجم آپ کو اسلامک شریعہ کے اندر, شریعہ سائنسز کے اندر, حدود کے اندر, سزاؤں کے اندر ایک ٹرم ملتی ہے, رجم, سٹوننگ ٹو ڈیتھ. رجم کیا جاتا ہے اس شخص کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرے, یا وائس ورسا, ایک عورت جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد سے زنا کرے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا شکار ہو جائے. اسلامک شریعہ سائنسز کے اندر رجم اس کو بھی کیا جائے گا جو ہومو سیکشوالٹی کا شکار ہوگا, اس کی سزا بھی رجم ہونا ہے. سو ایک رجم اسلامک سائنسز کے اندر حد پنشمنٹ ہے. ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے رجم کرنا, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا. اور کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ کے کہ اچھا اسلام میں اتنی باربیرک سزا بھی ہے. یہ سزا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے اب تک اسلام نے کنٹینیو کی ہے. تورات دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو, ان کی کتاب میں, اس تورا میں یہی جو شریعہ تھی, یہی جو حد تھی, یہ تمام بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی ان سزاؤں کے لیے تھی. اسلام نے اس کو آگے کنٹینیو کیا. ایک انسان رجم ہوتا ہے, کئی 100 کو, کئی ہزاروں کو آگے جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے, وہ عبرت لے لیتے ہیں. سو جو حدود ہیں اسلام کی, ان کی بڑی حکمتیں ہیں. اگر آپ اسکاٹ فری چھوڑ دیں گے سارے قاتلوں کو تو پھر معاشرے کے اندر انارکی ہوگی. صرف کراچی کے اندر اتنی ٹارگٹ کلنگ کیوں ہوتی رہتی تھی؟ اللہ کی رحمت سے رک گئی, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے آئندہ بھی. اس لیے کہ کوئی مرڈرر پکڑا نہیں جا رہا. جب کوئی پکڑا نہیں جائے گا تو پھر عبرت کیسے آئے گی؟ جس کا دل چاہتا ہے ایک بلٹ چلاتا ہے, کسی کو مار دیتا ہے. انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. انسانی جان زیادہ سستی ہو گئی ایک موبائل فون کے مقابلے میں. تو یہ جو سزائیں ہیں ان میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. رجم کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو سزاؤں والا ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ. دوسرا رجم کا ایک اور مفہوم عربی زبان میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو دیکھیں اس کو پتھر ماریں. دس از اے ویری کامن تھنگ, لیکن ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا عربی زبان کے ساتھ فہم سٹرونگ نہیں ہے. جب آپ کسی کو دیکھیں جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں, جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے, آپ اس کو پتھر ماریں. آپ شیطان کو شیطان الرجیم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کلک کیا, رجیم از فرام رجم. آپ شیطان کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ نہیں کر دیتی, مار مار کے ختم نہیں کر دیتی. کاش کہ ہم کر نہیں سکتے ہم شیطان کو ختم. سو شیطان کے لیے جب کہا جاتا ہے شیطان رجیم, تو وہ پہلی والی ڈیفینیشن رجم کی نہیں ہوتی, حد پنشمنٹ والی, کہ اتنا مارنا کہ اس کو ہلاک کر دینا.
آپ دوسری ڈیفینیشن کے مطابق ہوتی ہیں. جس کو آپ ناپسند کریں اس کو آپ ہر مرتبہ دیکھ کر ایک پتھر ماریں. سو جب شیطان کو آپ الرجیم کہتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہر مرتبہ آپ جب پڑھتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ شیطان کو کاسٹ آف کرنے کے لیے اس کو ایک پتھر مار رہی ہوتی ہیں. اصل میں آپ کا یہ جملہ اس کو دور بھگا دیتا ہے. جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہیں یہ شیطان کے لیے ایک بلٹ کا کام کرتا ہے، یہ شیطان کے لیے ایک پتھر کا کام کرتا ہے. سو دونوں مفہوم لا نرجمنکم کے اندر ہیں. لیکن زیادہ اسٹرانگ اوپینین مفسرین امنگ دا مفسرین یہ ہے کہ یہ جو قوم تھی قریہ والی، انہوں نے رسولوں کو یہ کہا تھا کہ اب اگر ہم نے تمہیں لوگوں کے اندر پریچنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم جب دیکھیں گے ہم پتھر اٹھا کے ماریں گے تمہیں. آپ پتھر اٹھا کر جب مارتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا رک جائے، بھاگ جائے، دور چلا جائے، جو کام کر رہا ہے اس سے رک جائے. آبویسلی جو قریہ والے تھے وہ رسولوں کو رجم کر کے مار نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اسلام کا ایک اصول ہم سب جانتے ہیں، انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول قتل نہیں ہوئے. آپ اٹھا کر ساری ہسٹری پڑھ لیجئے، آپ سارا قرآن پڑھ لیجئے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قتل نہیں ہونے دیا، انبیاء کا مرڈر ہوا. اور یہ لوگ کون تھے جو تین تھے؟ یہ تینوں رسول تھے.